جی میم اسٹارٹ کریے میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی؟ جی باج۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموهن فیہن من انفسکم۔ میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے عشرے ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت۔ میری دینی بہنوں اور ماؤں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بدعات اور خرافات، باطل عقائد اور نظریات بہت جلد رائج ہو جاتے ہیں، لیکن جن اعمال کی تعلیم قرآن اور حدیث نے دی ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے لیکن عمل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ نیک اعمال، ہم سب جانتے ہیں کہ نیک عمل کہیں بھی اور کبھی بھی انجام دیے جائیں تو وہ ایک مسلمان کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے اور رب دو جہاں کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے کچھ ایسے مخصوص ایام اور دن متعین کیے ہیں جن میں نیک اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو ان ایام میں کثرت سے اعمال صالحہ بجا لانے کی ترغیب دلائی ہے۔ انہی فضیلت والے دنوں میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں جس کی عظمت اور فضیلت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور کچھ تو ناواقف ہیں اور کچھ لوگ لاپرواہ ہیں، جبکہ یہ موسم سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل اور مبارک موسم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ مبارک مہینہ جو ہے اسلام کے 4 حرمت والے، عظمت والے اور بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بابرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ تو ان میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی درست دن ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو سال 12 مہینوں کا تھا، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پیتر میں، یعنی ایک کے بعد ایک ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمت اور عنایت ہے کہ شہوتوں اور گناہوں میں لت پت، لہو و لعب اور بیکار کاموں میں مصروف، غفلت کی چادر میں لپٹے ہوئے انسان کے لیے تربیت اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کچھ
مواسم کچھ ایام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے ہم پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. ابھی 2 ماہ قبل جو ہے رمضان کا مہینہ گزرا، پھر شوال کا مہینہ جن میں ہم 6 روزے رکھے ہوئے تھے جس کی اہمیت اور فضیلت بھی ہے. اس سے ہم فارغ ہوئے تو حرمت والے مہینے ذی القعدہ آیا، پھر ذی الحجہ کی شروعات ہو گئی. تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے ہم گناہوں کی نحوست سے پاک ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں. اس کی عظمت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز عظمت والا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد ولیال عشر یعنی 10 راتیں، تو ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں ہیں، اور تمام مفسرین کا بھی اسی بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے امور کے لیے دوسرے امور کی قسم کھاتا ہے. کبھی وہ اپنی ذات مبارک کی قسم کھاتا ہے جو اس کی صفات عالیہ سے متصف ہیں، کبھی اپنی آیات کو جو اس کی ذات و صفات سے جڑی ہوئی ہے ان کا اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق اس عظیم نشانیوں میں سے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے تو ان 10 دنوں کی اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل سے محبت کرتا ہے، لیکن عشر ذی الحجہ کی نیکیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل، لیکن اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ایام الدنیا ایام العشر کہا ہے، یعنی دنیا کے سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں. تو صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو ایام گزارتے ہیں ان کو بھی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں جیسی فضیلت حاصل نہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا من افر وجہہ فی سبیل اللہ، کہ نہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت حاصل نہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی برابری جہاد میں گزارے گئے دن اور رات سے بھی بڑھ کر نہیں ہو سکتے. البتہ جو شخص میدان جہاد میں اللہ کے خاطر جان اور مال کی قربانی کر دیتا ہے، صرف اسی شخص کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ پر فضیلت حاصل ہوگی. تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں. صحابہ نے پوچھا کیا جہاد میں نہیں؟ کہ جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں بھی نہیں، مگر وہ شخص جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے جان اور مال کی بازی لگا دے اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی نہ اس کے پاس جان باقی رہے اور نہ ہی اس کا مال باقی رہے. تو ان 10 دنوں کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، پھر دوسری جگہ پر ان ایام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، ان ایام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرے.
تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے ان ابتدائی 10 دن مراد ہیں. تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. وذکر اسم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان 10 دنوں میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن افضل ہے. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلے 10 دن افضل ہے اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہے. 10 راتیں افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 10 راتیں آخری 10 راتیں یعنی رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہے شب قدر کی وجہ سے، کیونکہ ان میں ایک دن جو ہے شب قدر ہے. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے دن جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشر ذی الحجہ کے راتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ عشر ذی الحجہ کے دن جو ہے رمضان کے آخری عشروں سے افضل ہے، اس لیے کہ عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ہے ہمیں جو ہے روزہ آتا ہے، نماز آتا ہے، قربانی آتا ہے، اور عرفہ کا دن ہے جس دن جو ہے ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان دنوں کی فضیلت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اب رمضان اور ان دنوں میں جو ہے اور شب قدر نہیں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری تاخراتوں میں شب قدر کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جو ان دنوں میں ان راتوں میں جو ہے قربانی یا روزہ یا قربانی جو ہے قربانی جیسے عظیم سنت جو ہے اس میں نہیں آتی ہے. حج اور اس کی طرف جو کہ حج کے جو ایام ہے، حج کی جو فضیلتیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان راتوں میں نہیں آتی ہے. تو اس کی وجہ سے رات کے اعتبار سے عشر ذی الحجہ رات کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے. تو میری دینی بہنوں اور ماؤں، ان تمام ایام کو دیگر ایام پر فضیلت ملنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ان دنوں میں جو ہے نماز آتا ہے، روزہ آتا ہے، حج آتی ہے، قربانی جسے عظیم سنت آتی ہے. تو ان تمام اعمال جو ہے ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اس کے اسباب میں سے کیا ہے کہ اس کی فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، جس کی وجہ سے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. قسم ہے 10 راتوں کی. پھر اگر دوسرا سبب دیکھے جائے تو ان دنوں کو دنیا کے تمام دنوں پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے بہترین دن کیا ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. ان ایام میں کثرت سے ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان ایام میں کثرت سے ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. یعنی تم ان دنوں میں، ان مقررہ دنوں میں جو اللہ تعالیٰ معلومات یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتلائے گئے ہیں، جو زندگی جو چند دن ہے، ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نام یاد کرے. ان دنوں میں کیے گئے اعمال کو تمام دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ پسند ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اس کے فضیلت اور اس کی اہمیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس کے بعد اور ان دنوں میں سے ایک دن اور ایک سبب کیا ہے؟ ان دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے، جس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ان دنوں میں اگر 1 سال کا گناہ ایک سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو عرفہ کے دن اب دوسرا اور ایک سبب کیا ہے جس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے؟ تو اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عرفہ کے دن جو حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک بہت ہی عظیم رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہو سکتا. تو عرفہ کے دن جو ہے جتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنی تعداد میں لوگوں کو یعنی حاجیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
اتنا کبھی نہیں کرتا. اللہ عز و جل جو ہے سال بھر تمام راتوں میں دنیا آسمان پر نازل ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو عرفہ کے دن اللہ عز و جل جو ہے دن کے وقت نازل ہوتے ہیں, آسمان دنیا پر آتے ہیں صرف اس دن کی عظمت کے لیے. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باقی دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے, لیکن عرفہ کے دن جو ہے دن کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اس دن کی ان دنوں کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ عرفہ کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. اس دن اللہ اپنے بندوں کو قریب ہوتا ہے, پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میدان عرفات میں جتنے بھی لوگ جمع ہیں, جتنے بھی حاجیاں جمع ہیں, تو ان لوگوں کا کیا مقصد ہے. ہر کوئی جنت کا حصول چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اپنے فرشتوں سے مخاطب کر کے یہ پوچھنا کہ میرے بندوں کا کیا ارادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے یہ بات فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہمارے بارے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے. حاجیوں کا عرفہ میں ٹہرنا حج کا ایک سب سے بڑا رکن ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الحج عرفۃ, حج جو ہے عرفہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے, اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں. تو اس دن جو ہے عرفہ کے دن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور تمام انبیاء کی جو سنت ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یوم عاشوراء یعنی عاشوراء کا دن جو ہے عشرے ذی الحجہ میں سب سے اہم ترین دن ہے, اور اس کے متعدد فضائل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے وشاہد و مشہود, یعنی قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اکثر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ آیت کریمہ میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے, اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے. تو دوسرا دین کی تکمیل اور اتمام نعمت کا دن ہے. یعنی یہ جو دن ہے دین کو مکمل, اس دن جو ہے دین مکمل ہوا ہے عرفات کے میدان میں. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا, اے امیر المومنین, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو, اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم ضرور اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم اس دن اور اس جگہ کو جانتے ہیں جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اسی وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے, یعنی اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے, اس دن جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت اس بات کو یہ تمام مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں یہ کہ دین مکمل ہو گیا ہے. تو ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ عید دو عید کے دنوں میں اتری. یعنی یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم جو یہ آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آیت دو عید کے دنوں میں اتری. کیسے؟ جمعہ کا دن اور عرفات کا دن تھا. تو یوم عرفہ اہل اسلام کے لیے عید کا دن مانا جاتا ہے. اس لیے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. یعنی یوم عرفہ کا دن اور نحر کا دن یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق کے دن
اہل اسلام کے لیے یہ عید کے دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے. تو کھانا عرفہ کے دن جو ہے، عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے، عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے. تو یہ دن جو ہے اور باقی اور 10 تاریخ کو اور 11 12 اور 13 تاریخ، یعنی 10 سے لے کر 13 تاریخ تک یہ جو ہے کھانے اور پینے کے دن ہے. تو ان دنوں میں جو ہے روزہ رکھنے کو منع کر دیا گیا ہے. تو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرنا اور عام بخشش فرمانا، یہ حاجیوں کے لیے عام بخشش فرمانا ایک بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے جو اس عظیم نعمتوں سے جڑی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے. یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے. اب یوم عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ اب انہی دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو عرفہ کے دن جو روزہ رکھنا ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بقیہ تمام لوگوں کے لیے جو حج کو نہیں جا سکتے ہیں، جو حج نہیں کر سکتے ہیں، جو حج کو نہیں جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے ہے. اور ان میں سے ان 10 دنوں میں حج بھی ایک عظیم نعمت ہے، ایک حج بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس دن کی ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بڑھ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج جو ہے فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے اور جو ہر دور دراز راستوں سے آئیں گے. تو جو شخص حج کرے گا، اگر اس کو حج مبرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص لیے جنت کا اعلان کیا ہے. یعنی عرفات کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے 7ویں آسمان پر، یعنی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بہت سارے اپنے بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرواتا ہے. تو ہر کوئی جو ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ نیک اعمال کرنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. لیکن اگر کوئی حج کر لے اور اس کا حج جو ہے حج مبرور ہو، یعنی ایسا حج جس میں فحش گوئی نہ ہو، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا ہو، تو وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو حج بھی جو ہے حج بھی ان 10 دنوں میں حج بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. ان 10 دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے، یعنی یوم النحر ہے. 10ویں تاریخ کو یوم قربانی کا دن آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی اہمیت کے اسباب میں ایک سبب اس میں قربانی بھی ہے. سلف کا عمل اگر ہم دیکھیں تو وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی رمضان کا آخری عشرے میں اور جو ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں وہ بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب اس عشرے میں داخل ہوتے تو اس قدر محنت کرتے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر وہ کوشش کیا کرتے تھے. یعنی تمام سلف کا اور تمام جو ہے صحابہ کا، تابعین کا اگر ہم عمل دیکھیں تو وہ نیکیوں کا کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ وہ جو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. تو رمضان کے آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلے عشرے کا وہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ان 10 دنوں میں ہم کیا اعمال کریں، کن اعمال کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو ان دنوں میں جو ہے ہم جو اعمال کر سکتے ہیں اس کا جو ہے قرآن حدیث سے ہمیں کچھ ثبوت ملتا ہے. اور بقیہ جو ہے ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ تمام ایام کے ذریعے، ان تمام اعمال کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ان میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ان دنوں میں جو ہے آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان مقررہ دنوں میں جو ہے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد جو وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا کرو. تو یعنی اللہ تعالیٰ ان خصوصی دنوں میں، ان خاص دنوں میں ہے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. کثرت سے ذکر اذکار کرنا ان ایام میں جو ہے ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے. ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جو ہے بازار کی طرف نکلتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے. آپ کا دیکھا دیکھی بازار کے تمام لوگ جو ہے تکبیر زور سے پڑھا کرتے تھے. اس طرح پورا بازار جو ہے تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھتا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اب کون سا ذکر کریں، یعنی کون سے اذکار کریں، کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں تو ذکر اذکار اور تکبیر کے کوئی خاص الفاظ جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ کرام سے مخصوص الفاظ جو ہے وہ منقول ہیں. عبداللہ بن مسعود جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ان سے جو ہے یہ بات ثابت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دنوں میں جو دعا ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی یہ سنت بھی ہے اور یہ تمام دعاؤں میں سب سے افضل اور بہترین دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بتلایا گیا ہے. تو اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ ہم پڑھتے رہا کریں. تو کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بھی ہے. ایک صبح شام کے اذکار میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. 10 مرتبہ 100 مرتبہ اس کی فضیلت ہمیں قرآن حدیث سے احادیث سے ہمیں ثابت ہوتی ہے. تو ان جو ہے اور اس کو سب سے بہترین کلمہ اور سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے، جو ہماری امت کے لیے بلکہ بقیہ جو اس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور بقیہ انبیاء کی بھی یہی سنت ہے. یعنی تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا جو ہے بہت زیادہ ورد کریں. پھر ان دنوں میں جو ہے کیے جانے والے اعمال میں جو ہے اسی طرح کیے جانے والے اعمال میں جو ہے ذکر و اذکار، توبہ استغفار ہے. کثرت سے توبہ استغفار کیا کریں کیونکہ توبہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. پھر اسی طرح حدیث میں تکبیر و تحلیل کی بھی کافی اہمیت اور فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا جنت کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. یعنی اس سے جو ہے ہمیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اللہ اکبر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تمام ذکر کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں؟ تو ان میں سے ایک عمل جو ہے تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، اور فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے نامہ عمل میں اضافہ کریں، کیونکہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں. ان دنوں میں نفل نمازوں میں جو زیادہ سے زیادہ کیا ہے دعائیں کریں. سجدے کی حالت میں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جتنا وہ کسی اور عمل کے ذریعے بھی نہیں ہوتا. تو سجدہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو ہم جو ہے سجدے کی حالت میں یعنی نفل نمازوں کے ذریعے، نفل نمازوں کی سجدوں میں جو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے. نفل نمازوں کی سجدوں میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں. پھر ایسا کون سا عمل ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کریں؟
تو ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، کیونکہ مطلب جتنا ہو سکے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم روزے کے ذریعے بھی جو ہے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، جو ایک دن 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو ہے ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر کوئی فرض روزے رکھنا چاہتا ہے، اگر کسی کے فرض روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ جو ہے فرض روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ فرض روزے رکھنا زیادہ افضل ہے نفل کی بنسبت۔ تو ہم سے جو سوال ہوگا سب سے پہلے فرض روزوں کا ہوگا، اس لیے ہم جو ہے ان فرض روزوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ مطلب روزے رہنا اور جو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم جو ہے ان 10 دنوں میں روزے کے ذریعے، اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان 10 دنوں میں رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے نہیں ہیں یا اپنے روزے شوال کے مہینے میں پورا کر لیے ہیں تو جتنی اپنی طاقت ہے اتنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نفل روزے رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر عمل کی ایک مقدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کے یعنی روزوں کا جو اجر جو ہے روزوں کا اجر اور ثواب کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تو ہم جو ہے ان دنوں میں جو ہے روزے رکھا کریں۔ تو 1 سال اب یہ جو ہے اگر کسی پر فرض روزہ باقی ہے تو سب سے پہلے فرض روزوں کو رکھیں، کیونکہ یہی سب سے زیادہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ اب عرفہ کا روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد 9-10 ذی الحجہ کو جو ہے قربانی دے، جو بھی قربانی کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو عید منانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا۔ وہ شخص بولا، اگر میرے پاس سوائے ایک دودھ دھاری مطلب دودھ دینے والی بکری کے سوا کچھ نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہا، میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم جو ہے اپنے بال ناخن کو کاٹو، اپنی مونچھوں کو تراشو اور زیر ناف کے بال جو ہے کاٹو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہے۔ تو اگر ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور جو ذی الحجہ کے مہینے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک پہلا شخص جو ہے رمضان کے مہینے میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور دوسرا شخص ذی الحجہ کے مہینے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو سب سے افضل کس کا عمل ہوگا؟ کس کی نماز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مطلب دوسرے شخص یعنی جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کی افضلیت اور اس کے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سوال جو ہے امام محمد بن العثیمین سے جو ہے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا جانے والا عمل جو ہے دن کی کیونکہ عشرے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے اس اعتبار سے جو ہے جو دوسرا شخص جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے علماء اس چیز سے واقف ہیں، لیکن عام لوگ جو ہے اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ ہم ان دنوں میں کیا اعمال کریں، ان 10 دنوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور کہ ہے شریر قسم کے جو شیاطین ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، اور ہر عمل جو ہے اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یعنی کوئی بھی عمل اس دن صدقہ اور خیرات ہو، تو اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ان دنوں رمضان کے مہینے میں تو وہ جو ہے 1 سے 10 تک اور 10 سے جو ہے وہ 70 گنا تک وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے 70 تک پہنچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔
تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کیسے محبوب ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں، خال ان عشر ذی الحجہ، پورا عشر ذی الحجہ نہیں بلکہ عشر ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن جو ہے وہ کیے جانے والا اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ اس طرح بھی مثال لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والا اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رمضان میں کیے جانے والے اعمال جو ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بھی اعمال پسند ہے، لیکن رمضان میں جو ہے درجہ، مطلب نیکیوں کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان جو عشر ذی الحجہ، یہ شروع کے جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، ان دنوں میں کیے جانے والا اعمال اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ ثواب کے اعتبار سے بھی وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کس طرح ہے، کیسے، ہم اس کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ رمضان کے بارے میں ہی آتا ہے کہ ان اعمال کی جو ہے جو فضیلت جو ہے 1 سے 10 سے 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اب اسی طرح جو ہے، اب جس طرح اب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت اور اہمیت ہے، یعنی ان 10 دنوں میں اگر ہم کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، گناہ اور دیگر دنوں گناہ کرتا ہے، اور دیگر دنوں میں جس طرح دیگر دن جو ہے قبیح اور عظیم ہوتے ہیں، اسی لیے نافرمانی اور گناہ جو ہے دیگر دنوں میں زیادہ قبیح اور عظیم ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ان اعمال میں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اسی طرح ان دنوں میں جو ہے کیے جانے والے گناہ کے کام جو ہے ان کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ ہے اور قبیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، یعنی تم ان دنوں میں جو ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اگر ہم اس کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں جو ہے مشرکین مکہ عرب جو ہے، عرب قبائل کے لوگ جو ہے، ان جو وہاں پر جو ہے قبائل میں بہت زیادہ آپس میں جو ہے جنگ و جدال ہوا کرتا تھا، آپس سے اختلافات بہت زیادہ رہتے تھے، یعنی وہاں پر قتل و غارت، جان کے بدلے جان، اور بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھی، تو بہت زیادہ خاندانی جو ہے لڑائیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا بھی ان کے لیے ملک کو جانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے، مطلب اگر کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک کو، یعنی اگر وہ سفر کرتا ہے یا کوئی اپنے مطلب تجارت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو اپنے جانوں کا خطرہ ہوتا تھا، اپنے مالوں کا خطرہ ہوتا تھا، یہ مطلب ان کے مال، مطلب ان کے جان اور مال جو ہے ان کے جان کا خطرہ ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے جو مال جو ہے وہ مطلب وہ لوٹا دیے جاتے تھے۔ لیکن جو ہے رمضان کے یہ کیا ہے، ان 10 دن، یہ جو حکومت والے جو 4 مہینے ہیں، ان دنوں میں جو ہے مکہ والے جو ہے بہت ہی آرام سے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کا بہت ہی آرام سے سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان 4 مہینے جو ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کی عرب والے بھی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی اہمیت کو بھی وہ جانتے تھے، اس لیے وہ ان 10 دن کیا ہے، ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور خون خرابہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آرام سے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو آسانی سے سفر کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی ہمیں جو ہے ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے تو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں، ان مبارک 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ مطلب گناہ بھی نہ کرنا ہے، مطلب ہر قسم کے گناہ کی بات بتلائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جو ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے
آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مطلب ان 10 دنوں کی اہمیت کس وجہ سے ہے. مطلب ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا ہے. ان 10 دنوں میں جو ہے حج اور عمرہ آتا ہے, قربانی آتی ہے, عرفہ کا دن آتا ہے. اسی طرح یعنی کئی اعمال ہے. اللہ تعالیٰ آسمان عرفہ کے دن جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جو حج مبرور کا ثواب یعنی ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا ہو جو ہے, تو ایسے حج کا ثواب جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان تمام اعمال کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے. اور ان تمام یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی مطلب ان 10 دنوں کی بھی قسم کھائی ہے. ان 10 دنوں کے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا امت مسلمہ کو ترغیب دلائی گئی ہے. لیکن ہمیں جو ہے ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے. ان 10 دن مطلب رمضان کا مہینہ ہی ایک ایسا مہینہ ہے جو ہے مطلب بہت عظمت والا مہینہ ہے. ان دنوں میں رمضان کا روزہ آتا ہے اور جو ہے نیکیوں کا اعمال جو ہے نیکیوں کا مطلب ہر نیکی کا جو ہے اجر جو ہے بہت زیادہ بڑا مطلب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں, لیکن ان 10 دنوں کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان دنوں میں جو ہے سب زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں, روزہ بھی رکھیں, ذکر و اذکار کریں, توبہ استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ نوافل کے ذریعے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, جو ہے ہم ہمارے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور کیا ہے جہنم سے آزاد کروائیں. اور کیا ہے جو بھی مطلب ایسے اعمال کریں جو ہے حج اور عمرے کے برابر ہمیں ثواب مل سکتا ہے. یعنی ہر وہ عمل, اور اسی طرح برائیوں سے ساتھ میں برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں کہ مطلب خاندان والوں سے جھگڑا یا کسی سے بات نہ کرنا, ایسے کئی اعمال ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں تو ان سے جو ہے جا کر رشتہ جوڑ لیں, ان سے بات کر لیں, کیونکہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی ہمارے کسی نیک عمل کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں برائیوں سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو تیرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں تیرا قرب کا ذریعہ کرے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان تمام لوگوں کو بیماریوں سے شفا دے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو بھی پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان کرے اور کہ ہمارے لیے نمازوں کی سستی اور کاہلی سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ میم, بہت اچھا ہے میم درس. وإياكم.